عزیز طلبہ، میں ایس ایس شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جماعت 12ویں کی درسی کتاب کے حصہ نظم سے نظم نمبر 5 تیگے دوپہر کی مشقی سرگرمیاں حل کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 87 پر اور 88 پر دی گئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پیج نمبر 87 اور 88 کے اوپر میں جو مشقی سرگرمیاں دے رکھی ہیں وہاں پر میں پینسل لے کر آ جائیں تاکہ ہم مشقی سرگرمیاں حل کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مشقی سرگرمیاں۔ مشقی سرگرمیوں میں سب سے پہلی ہے خاکے پر مبنی سرگرمیاں، جس میں نمبر 1 ہے پیش درس سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ دیا ہوا ہے ہتھیاروں کی، خود وزیرہ کی، گھوڑوں کی، ہاتھیوں کی، ڈھول تاشے کی، پھریروں کی۔ اب یہاں پر میں جو ہے اس مشقی سرگرمی کو آپ نے پیش درس سے پڑھ کر پیش درس سے موضوع لفظ تلاش کر مکمل کرنی ہے۔ تو کل ملا کر یہ ہوگا ہتھیاروں کی کھنک، خود و زیرہ کی چمک دمک، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ہاتھیوں کی چنگھاڑیں، ڈھول تاشے کی آوازیں، فریروں کی فڑفڑاہٹ۔ اس طرح سے ہماری یہ پہلی مشقی سرگرمی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 مرثیے سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ دیا گیا ہے تلوار کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ۔ تو تلوار کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں نمبر 1 پر ہے تیگ، جس کو میں نے آپ کو جو ہے ویڈیو لیکچر اس سے پہلے والی جو اپلوڈ کیا ہوں اس میں بتایا ہوں، مختلف جو ہے معنی تلوار کے لیے گئے ہیں یہاں پر میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لکھ دیں گے تیگ یعنی کہ تلوار، دوسرے میں لکھ دیں گے تیگے دو دم جس کے معنی ہے تلوار، تیسرے میں لکھ دیں گے تیگے دو پیکر جس کے معنی بھی تلوار ہے لیکن یہاں پر میں 2 دھاری تلوار ہے، اور چوتھے میں آپ لکھ دیں گے شمشیر۔ اس طرح سے آپ کی دوسری مشقی سرگرمی بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 تشبیہی الفاظ کی مدد سے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر میں ان الفاظ کو لکھنا ہے جس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہے شمشیر۔ شمشیر سے وابستہ الفاظ یہاں پر میں دیے گئے ہیں، مثلا رنگ ہے، مانند ہے، شاخ ہے اور ہاتھ ہے۔ تو آپ رنگ کے سامنے والے خانے میں لکھ دیں گے الماس، اور مانند کے خانے میں لکھ دیں گے یعنی مانند کے سامنے جو خانہ ہے اس میں لکھ دیں گے زرہ، شاخ کے سامنے والے میں لکھ دیں گے مرجان، اور ہاتھ کے سامنے والے میں لکھ دیں گے گربال۔ اس طرح سے ہماری یہ بھی مشقی سرگرمی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے، جس میں نمبر 1 ہے یہ مرثیہ جس حیت میں لکھا گیا ہے، یہ مرثیہ جس حیت میں لکھا گیا ہے اسے وضاحت سے بیان کیجیے۔ تو یہ جو مرثیہ ہے اس کی حیت ہے، یہ جو ہے شہدائے کربلا کی شان میں لکھا گیا مرثیہ ہے، اور اس کی حیت کیا ہے کہ اس میں مرثیے کے ساتھ ساتھ رمز بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ میری جو پہلے والی جو ویڈیو لیکچرز ہیں اس کو دیکھیں۔ نمبر 2 شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کی جو تیزی بیان کی ہے اسے لکھیے۔ اس کے لیے آپ کو جو میں نے تشریح والی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں جا کر دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے حضرت علی اکبر کی تلوار کی تیزی کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3 دیکھیں دوسری صف میں تلوار کے چلنے کا اثر بیان کیجیے۔ دوسری صف میں جو تلوار جو چلی ہے وہ کس طرح سے چلی ہے اس کا اثر بیان آپ نے کرنا ہے۔ نمبر 4 ہے تیگ کے اوپر سے نیچے آتے وقت جو کچھ کرتی تھی اسے بیان کیجیے۔ تیگ جب اوپر سے نیچے آتی تھی اور اس وقت میں کیا کرتی تھی، یہاں پر میں اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے۔ دوسرے بند کے اندر میں نے اس کی تشریح کر کے بتایا ہوں آپ کو۔ بہرحال اس کے بعد ہے درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1 اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیگ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا، اس کی آپ نے استحسانی وضاحت کرنی ہے۔ نمبر 2 ہے
تھا شور کے اس تیگ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں یہ پرے شہباز اجل ہے۔ اس کی بھی آپ نے استحسانی وضاحت کرنی ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے، تھی چشم زیرہ پوش شجاعت کے جیل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں۔ اس شعر کی بھی آپ نے استحسانی وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے، درج ذیل موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ تو دیکھیں یہاں پر میں اس نے موضوعات کر دیا، جبکہ یہاں پر میں صرف ایک ہی موضوع دے رکھا ہے، جو ہے اس مرثیے سے متعلق ذاتی رائے آپ نے دینی ہے۔ تو تھوڑی سی ٹائپ رائٹنگ والے کی غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، چل جائے گا۔ درج ذیل موضوع پر ذاتی رائے لکھیے، ایسا ہونا چاہیے تھا، یا درج ذیل موضوع پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ یہاں لکھ دیا ہے اس نے درج ذیل موضوعات پر، یعنی موضوع ایک سے زیادہ ہے، جبکہ یہاں پر موضوع ایک ہی دے رکھا ہے، صرف مرثیے سے متعلق ذاتی رائے تحریر کیجیے، لکھیے گا، ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد ہے، ہدایات کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ اب جو ہے یہ گرامیٹیکل بیس سرگرمیاں آپ نے مکمل کرنی ہے، جس میں نمبر 1 ہے، مرثیے سے تشبیہ کے اشعار کی نشاندہی کیجیے۔ اب مرثیے میں تشبیہ کے اشعار کون کون سے ہیں میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تشبیہ کے شعر میں آئے گا آپ کا، تھا شور کہ اس تیگ سے عبرت کا محل ہو، تلوار نہیں یہ پرے شہباز اجل ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میں نے مس کر دیا، اس کو دوبارہ سن لیں۔ تھا شور کے اس تیگ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں یہ پرے شہباز اجل ہے، یعنی موت کا فرشتہ ہے، تو تلوار کو جو ہے موت کے فرشتے سے تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر میں۔ اس کے بعد ہے کہ گئے تارہ میں آلہ پہ، گئے فر کے لئی پر، گئے فر کے زمیں، گئے با سر گاوے زمیں پر، یہاں پر بھی یہ بھی تشبیہ کا شعر ہے۔ اس کے بعد یوں ہے، تھی چشم زیرہ پوش شجاعت کے جیل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں، یعنی تلوار سے دام اجل میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد ہے، جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، کون؟ تلوار گرتی تھی، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ تو یہ جو شعر میں نے آپ کو بتائے ہیں پڑھ کر ابھی، یہ تمام اشعار جو ہے تشبیہ کے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، مرثیے سے مبالغے کے اشعار کی نشاندہی کیجیے اور مبالغے کی تعریف لکھیے۔ مبالغے کی تعریف آپ پہلے سن لیں۔ جب شاعر اپنے کسی کلام میں کسی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اس صنعت سخن کو مبالغہ کہتے ہیں۔ مبالغے کا شعر آپ کو ملے گا یہاں پر میں آپ کی جو نظم ہے، مرثیہ ہے، اس کے اندر میں مبالغے کا شعر ہے۔ دوسرے بند کے اندر میں غالباً تیسرے بند میں تیسرا شعر، گئے تاری میں آلہ پہ، گئے فر کے لئی پر، گئے فر کے زمیں، گئے با سر گاوے زمیں پر، یہ جو شعر ہے مبالغے کا شعر ہے۔ باقی جو ہے اور بھی اس میں مبالغے کے شعر ہیں، لیکن ایک سے کام چل جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، درج ذیل شعر میں بڑھتی گئی صنعتوں لکھ دیا ہے، صنعت ہونا چاہیے تھا کیونکہ نیچے میں ایک ہی شعر دے رکھا ہے، ہم اس کو صحیح کر لیتے ہیں۔ درج ذیل شعر میں بڑھتی گئی صنعت کی شناخت کیجیے۔ تو یہاں پر جو شعر دے رکھا ہے اس کی صنعت ہم دیکھتے ہیں، وہ تیگ بلندی سے جو آتی ہوئی پستی، پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی۔ تو دیکھیں یہاں پر لفظ بلندی اور پستی آیا ہے جو دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور اس شعر کو ہم کہیں گے صنعت تضاد کا شعر۔ تو اس حساب سے یہ شعر ہوا صنعت تضاد کا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 4 دیکھیں، مرثیے سے صنعت طلمی والے اشعار تلاش کر کے لکھیے۔ صنعت طلمی یعنی جس میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر بیان کیا گیا ہے، تو یہاں پر میں مرثیے کا آخری شعر صنعت طلمی کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر، اس شعر کے اندر میں جو ہے صنعت طلمی کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جو ہے واقعہ، مختصر سا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، مرثیے سے اضافت، زیر اضافت کی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیں۔ زیر اضافت کی بہت ساری ترکیبیں ہیں اس مرثیے میں، آپ ڈھونڈ کر اس کو بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ مثلا میں 1-2 آپ کو بتاتا ہوں، باقی آپ لکھ لیجئے گا۔ یہاں پر میں ہے ٹکڑے تنے کفار، تو تنے کفار تے نون کے نیچے زیر ہے اور کفار لکھا ہے، یعنی کہ یہ زیر اضافت کی
ترکیب ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں لشکر آدھا، یہ بھی زیر اضافت کی ترکیب ہے۔ طائر جاں، یہ بھی اضافت کی ترکیب ہے۔ شہباز اجل، یہ بھی اضافت کی ترکیب ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں اور لفظ ملتے ہیں، گاو زمیں اضافت کی ترکیب ہے، فرق زمیں اضافت کی ترکیب ہے، فرق لئی اضافت کی ترکیب ہے، تاروم اعلیٰ اضافت کی ترکیب ہے، دام اجل اضافت کی ترکیب ہے۔ اس کے علاوہ اور یہاں پر میں خرمن ہستی، یہ بھی جو ہے اضافت کی ترکیب ہے۔ میں نے بہت ساری آپ کو اضافت کی ترکیبیں بتا دی ہے، آپ کو وہاں سے صرف 4 سے 5 لکھنی ہے ایز پر سوال، جیسا آپ کا کوشچن ہے اس کے مطابق۔ ٹھیک ہوا، یہاں پر میں ہماری تمام تر مشقی سرگرمیاں مکمل ہوئی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔